وہ کیا ہے؟ تو کہہ دینا مولا تو صرف ہمیں جمعہ میں ایک مرتبہ اپنا دیدار کراتا ہے، اب ہمیں روزانہ اپنا دیدار ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، بہت عمدہ مولانا، کیا بات ہے، بہت اچھا، ہمیں روزانہ مولا سے اپنا دیدار کرا۔ اللہ اکبر روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کے متفقہ فیصلے سے اپنے جنتی بندوں کو جنت کے اندر روزانہ اپنا دیدار کرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، یہ علماء کے چہرے کو دیکھیے، ماشاءاللہ، ماں علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس نے کسی عالم دین کو سلام کیا، آقا فرماتے ہیں فقد سلمنی، اس نے مجھے سلام کیا۔ کیا بات ہے، علماء کو لا کے پیچھے بٹھانا نہیں، علماء ہمارے رہبر ہیں، ان کو سامنے بٹھانا۔ بے شک، دوستو اب میں آؤں دو چیزیں، تقریر کا ارادہ نہیں تھا، میرے نوجوانوں نے اتنا مجھ پر پرزر ڈالا کہ حضرت آپ اگر تقریر نہیں کریں تو ہم جلسہ نہیں کریں، لا حول ولا قوت، ایسا نہیں ہے۔ یہ علماء ہماری جان ہے، علماء ہماری شان ہے، علماء ہماری آن ہے، ان کو ہر معاملے میں سامنے رکھیں۔ خالی مرنے کے بعد قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے حضرتوں کو رکھیں نہیں، جنت میں بھی عالم کی ضرورت ہے۔ عالم دین کے مشورے سے اتنی بڑی رحمت آتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی شہر میں یا گاؤں میں ایک عالم دین کا، عالم حق کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس گاؤں کے قبرستان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اب آکے مفتی صاحب کا تشریف لانا، ویسے بہت سارے علماء ہیں ہمارے کولار کے اندر، جزاک اللہ نہیں 10 منٹ بولوں گا، بولنے کی چیزیں ہیں، بولنا ضروری ہے، معاف کرنا، میں معافی چاہتا ہوں کہ نہیں حضرت صدق کو 10 منٹ دیے، میں نہیں دیا 10 منٹ، میں تو 15-20 منٹ کے لیے لکھایا تھا۔ اب جو ہے وقت ایسا ہوا کہ دیری سے جلسہ شروع ہوا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اب دیکھیے حضرت تشریف لائے، ویسے علماء ہیں مگر الحمدللہ میرے نبی کے حدیث کے مطابق ایک عالم دین کا گاؤں میں تشریف لانے سے 40 دن کے لیے عذاب قبر رب العالمین اٹھا دیا۔ خیر ایک ضمن بات تھی، تقریر میں نے شروع ہی نہیں کی بھائی۔ اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت کون؟ یہ اعلیٰ بولے تو کیا؟ حضرتوں کو بلّہ کی ہے نہیں، یہ اعلیٰ کو تو کیا؟ کہیں کو وہ اعلیٰ بنا، کیوں اعلیٰ بنا؟ اعلیٰ حضرت کیوں لوگ بولتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سی ہستی تھی؟ کیا ان کی کرامت تھی؟ کیا ان کا جو ہے وہ معیار عشق تھا جس کی بنا پر دنیا ان کو اعلیٰ حضرت پکارتی ہے؟ دوستو 1857 کے بعد پوری دنیا میں جو ہے ایک اتھل پتھل مچ گئی تھی، ہر طرف جو ہے ایک ایسا یوں سمجھ لیجئے، ہر طرف جو ہے پوری دنیا میں اتار چڑھاؤ ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ عرب کی سرزمین میں مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس حضرت خاتون جنت کے روزے کو یہودی کی ناجائز اولاد سعودی حکومت جو ہے ان مزاروں کے گنبدوں کو اٹھا رہی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گنبد کو ڈھا دیا گیا، حضرت خاتون جنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مزارات کو اٹھا دیا گیا، گنبدوں کو اٹھا دیا گیا، یہاں تک کہ حضور کے روزے کو بھی توڑنے کی نوبت آ چکی تھی۔ اس ظالم نے کہا یہ حاذا صنم اکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے، اسے پہلے اٹھا دو، لا حول ولا قوت معاذ اللہ رب العالمین۔ اس وقت جو ہے ایک اژدھا نمودار ہوا، اس نے سب کا خاتمہ کر دیا، یہ لوگ بھاگ گئے۔ اور یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہی وہابی تھے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی اولاد وہابی۔ ان کا فتنہ اتنا پھیلا، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کا فتنہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی وہ لوگ ان کی پیروی کرنے
کرنے والے دکھانے کے لیے حنفی حساب سے نماز پڑھتا ہے، حنفی مسلک کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، مگر بولی وہابی کی بولتا تھا جس کو دیوبندی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے فتنے پنپنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کوئی حضور کو کہہ رہا تھا کہ علم غیب جو ہے حضور کو نہیں ہے، جتنا علم غیب حضور کو ہے اتنا کہیں جو ہے جانور گدھے پاگل اور شیطان کو اس سے زیادہ علم ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا فاتحہ پڑھنا حرام ہے، کوئی کہہ رہا تھا ماں کی قدم بوسی کرنا حرام ہے، کوئی کہہ رہا تھا مزار پر چادر ڈالنا حرام ہے، کوئی کہہ رہا تھا مزار پر گنبد بنانا حرام ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کوئی کہہ رہا تھا حضور میں نماز میں حضور کا خیال آ گیا نماز ہو جائے گی، بیوی کے ساتھ ہم بستری کا گدھے کا بیل کا جانور کا خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی، مگر حضور کی طرف اگر نماز میں خیال چلا گیا نماز چلی جائے گی۔ ایسے پرفتن دور میں رب العالمین کو اپنے بندوں پر رحم آ گیا اور بریلی کی دھرتی سے ایک مولانا پیدا ہوتا ہے، دنیا احمد رضا کے نام سے پیدا ہوتا ہے۔ جب احمد رضا فاضل بریلی نے کہا کہ یہ جو ہے مزار پر چادر ڈالنا، اس کو بھی کہا یہ بھی احسن ہے، یہ بھی اس کا بھی قرآن و حدیث سے ثبوت دیا، فاتحہ کا قرآن و حدیث سے ثبوت دیا، ماں کی قدم بوسی کا قرآن و حدیث سے ثبوت دیا، 11ویں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت دیا، 12ویں اور میلاد کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت دیا، عرس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت دیا، ماں کی قدم بوسی کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت دیا۔ تو اب جو ہے بریلی والوں نے کہا یہ حضرت نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، قادریوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے، چشتیوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے، مداریوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے، رضویوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے، حسبتیوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے سے آواز آئی یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور آپ بھی کہیے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ دوستو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ایسی ہے کہ ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، اعلیٰ حضرت کا ذکر کبھی ختم نہیں۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج۔ دوستو وقت کا تقاضا ہے، حضرت قبلہ تشریف لائے، ایک فون پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے یہاں حضرت سیدنا خطب غوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں تشریف۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ حق بات اگر کہوں تو دوستو اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، مجھے برا نہ کہنا، مجھے غلط نہ کہنا، کسی مزار پر پھول کی چادر نہ ہوتی، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کسی کی پہلو کی فاتحہ نہ ہوتی، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کسی دلہا کے چہرے پر سر پر صحرا نہ ہوتا، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے ماں کی قدم بوسی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کوئی اپنے بزرگوں کی نام ایسان ثواب کرنے والا نہ ہوتا، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اجمیر شریف کیوں جو ہے ہمارا سنیوں کا مرکز نہیں، اعلیٰ حضرت کیوں جو ہے سنیوں کے امام ہیں، غریب نواز کیوں سنیوں کے امام نہیں ہے، قطب غوری کیوں سنیوں کے امام نہیں ہے، غوث اعظم کیوں سنیوں کے امام نہیں ہے۔ دوستو اس کے لیے بہت لمبی تقریر کی ضرورت ہے، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ میں اب اس کی وضاحت کروں تو وقت بہت ہو جائے گا۔ اب آخر میں یہ کہوں گا یہ زمانہ حق و باطل کی جنگ تھی چلی، حضرت آدم علیہ السلام دولت تھے، شیطان چور تھا، توجہ سے سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دولت تھے، نمرود چور تھا، موسیٰ علیہ السلام دولت تھے اور فرعون چور تھا، آقا یہ دو جہاں دولت تھے، ابو جہل چور تھا، آقا یہ دو جہاں دولت تھے، ابو لہب چور تھا، آقا یہ دو جہاں دولت تھے، ولید بن مغیرہ چور تھا، حضرت ابو بکر صدیق دولت تھے، مسیلمہ الکذاب چور تھا، امام حسین دولت تھے، یزید چور تھا۔ اتنا ہی نہیں، یہ کرناٹک کی سرزمین میں ایک جو ہے عالم حق بلند کرنے والا ٹیپو سلطان دولت تھا، میر صادق چور تھا۔ اتنا ہی نہیں،
یہ سلسلہ رکا نہیں. اعلیٰ حضرت دولت تھے, تھانوی چور تھا. اعلیٰ حضرت دولت تھے, نانوتوی چور تھا. اعلیٰ حضرت دولت تھے, مودودی چور تھا. اعلیٰ حضرت دولت تھے,